کے ساتھ حضرت اقدس استاذ محترم پیر طریقت رہبر قوم و ملت ناصح امت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو زحمت تکلم دوں یہ کہتے ہوئے کہ چراغ راہ محبت شیخ عبدالرحمن صاحب، ردائے حسن و مربت شیخ عبدالرحمن صاحب، اور آپ کے قول و عمل کی مطابقت سے عیاں ہے خاندانی شرافت شیخ عبدالرحمن صاحب۔ حضرت اقدس تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا وقال تعالی وذروا ظاہر الإثم وباطنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عفوا تعفوا نساءکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں اور پس پردہ خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سب سے بڑی نعمت ایمان دیا ہے۔ نفس ایمان سب کو ملا ہوا ہے۔ اب ایمان کے اندر جو جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جو چمک پیدا ہوتی ہے، وہ ایمان پر محنت کرنے سے، ایمانی اعمال زندگی میں لانے سے ہوتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو اس کے ایمان کی پاور بڑھ جاتی ہے، اور گناہ کرتا ہے تو ایمان کی پاور گھٹ جاتی ہے۔ نفس ایمان سب کے اندر ہے، لیکن وہ ایمان جو ہر گناہ سے روک دے، ہر نیکی پہ ہمیں کھڑا کر دے، اس ایمان کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اسی لئے ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں غیروں سے نہیں کہا جا رہا غیروں ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا تم ایمان لاؤ، کہ جو زبان سے ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان لائیں، جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہے، دل کی گہرائیوں میں وہ ایمان کی حقیقت اتر جائے۔ تو ایمان والوں سے مطالبہ کیا گیا۔ یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم سے ایمان کا کیا مطالبہ؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ آپ کا بچہ ہے 2-3 سال کا، آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، وہ آیا کہ ابا جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے کہا بیٹا کپڑے پہن کے آؤ، حالانکہ وہ کپڑے پہنے ہوئے، وہ کہے ابا جی میں کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں۔
تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ کپڑے اس فنکشن میں نہیں چلیں گے، دوسرے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ جیسے کہ اس بچے سے باپ کہہ رہا ہے اچھے کپڑے پہن کے آؤ تو اس فنکشن میں چل سکے۔ لوگ میرے اوپر انگشت نمائی نہ کریں کہ بچے کو گندا لے کے آیا، گھٹیا کپڑے پہنا کر کے لایا۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، یعنی جو تمہارے اندر ایمان ہے یہ ایمان قبر تک تمہارے ساتھ چلا جائے بڑا مشکل ہے۔ یہ ایمان حشر کے میدان میں تمہاری مشکلات کو آسان کر دے بڑا مشکل ہے۔ یہ ایمان حساب کتاب میں تمہارے مسائل کو حل کر دے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ایمان پلسرات کی گھاٹی سے تمہیں عافیت کے ساتھ گزار دے بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ لہذا آمینو، ایمان والو تم ایمان لاؤ وہ جو ان تمام مراحل سے تمہیں آسانی سے گزار دے، وہ ایمان لاؤ جو ایمان تمام خیرات و برکات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، وہ ایمان لاؤ جو ایمان تمہیں گناہوں سے روک دے، خدا کی بغاوت سے روک دے، نبی کی نافرمانی سے روک دے۔ یہ ایمان مطلوب ہے، ایمان موجود نہیں، ایمان مطلوب ہے۔ ایمان موجود تو سب کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے ایمان مطلوب کا کہ ایسا ایمان جو ایمان تمہیں اعمال پر کھرا اتار دے، اس ایمان کا مطالبہ ہے۔ اور ایمان ہمیشہ یاد رکھیں مجاہدے اور قربانی سے بڑھتا ہے۔ مجاہدے اور قربانی سے ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی پاور بڑھ جاتی ہے، اور پھر انسان ہر مشکل وقت میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، ہر آڑے وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر گناہ کے وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر نیکی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ قدم قدم پر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کوئی قدم اس کا ایسا نہیں ہوتا جو غفلت والا ہو، کوئی نقل و حرکت ایسی نہیں ہوتی جو ایمان سے متصادم ہو ٹکرا رہی ہے، کوئی عمل اس کا ایسا نہیں ہوتا جو ایمانی تقاضے کے خلاف ہو۔ جب ایمان قربانی کے ساتھ زندگی میں آتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان، انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان، تابعین تبع تابعین کا ایمان، ائمہ اعظام کا ایمان، کہ مجاہدے اور قربانی کے بعد ان کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہو گیا تھا کہ سیسا پلائی ہی دیوار ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان ان کے ایمان میں جنبش نہیں لا سکتے، بڑے سے بڑا کفر اگر ان کے ایمان سے ٹکراتا تھا تو پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسی میں ہمت و جرأت نہیں تھی کہ ان کے ایمان کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ یہ ایمان مجاہدے کے ساتھ ہے۔ کفر کوشش کرتا تھا، خدا کے باغی کوشش کرتے تھے کہ ان کے ایمان کو چھین لیں، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کے ایمان میں بال نہیں آتا تھا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی پر ایک بادشاہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کا سودا کر، بڑے بڑے لالچ دیے، دولت کے بھی، عورت کے بھی، اور دیگر چیزوں کے بھی، حکومت کے بھی،
لیکن ایمان کا چسکا جس کو لگ جاتا ہے اور ایمانی حلاوت سے جو دوچار ہو جاتا ہے، دنیا کے تمام دھن دولت اور دنیا کی تمام حکومتیں اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ان صحابی نے قابو نہیں دیا، تو بادشاہ وقت کی بیٹی، کفر یاد رکھیں ہمیشہ بے حیا ہوتا ہے اور بے حیائی کا درس دیتا ہے، بے حیائی کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے، بے حیائی ہی کو وہ اپنی ترقی سمجھتا ہے، اسی میں کامیابی تصور کرتا ہے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ جرمنی کی پارلیمنٹ نے یہ ایک باقاعدہ قانون پاس کیا ہے، اب کسی سے بھی شادی کرنا منع نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور سے بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے روکا نہ جائے۔ اگر باپ بیٹی سے شادی کر رہا، خواہش پوری کر رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، بھائی بہن سے مکالمہ کر رہا ہے کوئی جرم نہیں۔ اندازہ لگائیں، بیٹا ماں سے بدکاری کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اور ملک کی کسی بھی جگہ پر، کسی خطے پر، روڈ پہ یا بازاروں میں یا اسی طریقے سے گلزاروں میں کہیں جائے، جہاں چاہے خوشی سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ روڈ پر مرد عورت اپنی جنسی خواہش پوری کر رہے ہوں گے، تو اس وقت کا سب سے بڑا ایمان والا ہوگا وہ جو یہ کہے گا ذرا چھٹ کے کر لو، یہ ایمان والا ہوگا۔ یہ دور آ رہا ہے تو کفر بے حیائی سکھاتا ہے، بے شرمی سکھاتا ہے۔ وہاں مرد مرد سے خواہش پوری کرے، عورت عورت سے جنسی خواہش پوری کرے، یہ کوئی پریشانی نہیں۔ جب انسانیت ختم ہو جائے اور حیوانیت کے چوپٹ دروازے کھل جائیں تو پھر انسانیت یہاں ترمشار ہو جاتی ہے، انسانیت اپنا سر پیٹتی ہے، پھر ان کو انسان کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ انسان ہے یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانور ہیں، نہیں جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے بدتر ہیں، یہی کافر ہیں۔ تو کافر بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی ابا جی مجھے مہلت دو، میں اسے بہکاتی ہوں۔ وہ حور پری بڑی خوبصورت تھی، ابا نے اجازت دے، باپ بھی کیسا بے غیرت ہوگا اور بیٹی بھی کیسی بے حیا ہوگی۔ اب وہ ان کے ساتھ آئی اور ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہی، ہر جتن کرتی ہے، اپنے ترکش کا ہر تیر چلاتی ہے، ناچتی بھی ہے، گاتی بھی ہے، ادائیں دکھاتی ہے، لبھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جس کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی ہو وہ بے حیاؤں کو کیسے دیکھے؟ جس کی نظروں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سما چکا ہو اور جو دیدار الہی کا منتظر ہو، کیا وہ کسی اس قسم کی بے حیا عورت پر اپنی نظر ڈالے؟ جس جوان کو انتظار ہو اس کا کہ مرتے ہی میں آقا کا دیدار کروں گا، جس جوان کو انتظار ہو اس کا کہ جنت میں اللہ کا دیدار کروں گا، وہ اپنی نگاہوں کو بے حیا نہیں بنایا کرتا، وہ اپنے دل کو گندا نہیں کیا کرتا، وہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے کہ مجھے اس دل میں اللہ کو بسانا ہے، کسی اور کو نہیں بسانا۔ مجھے ان نگاہوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے قبر میں۔
میں ان کو کیسے ناپاک کروں؟ میں تو ان آنکھوں سے آنسو بہا کر کے مزید ان کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بناؤں گا۔ میں ان آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤں گا، بے حیائی کی غلاظت ان آنکھوں میں نہیں ڈال سکتا۔ تو وہ لڑکی ہر جتن کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے گا بھی رہی، بجا بھی رہی، لیکن ان کی نگاہوں کا پردہ نیچے کو جھکا ہوا۔ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، وہ شراب پیتی ہے، خنزیر کھاتی ہے۔ یہ صحابی نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اپنے ذکر میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت کوشش کرنے کے بعد دیکھا میرا داؤں نہیں چلتا، تو اپنے باپ سے کہا مجھے 40 دن کی مہلت دو۔ اب یہ راستہ میں، یہ واقعہ راستے میں پڑ رہا تھا، 40 دن کی مہلت لی، اور پھر اس لڑکی نے ان صحابی سے کہا کہ یہ پاور تمہارے اندر پیدا کہاں سے ہوئی ہے کہ میں نے ہر جتن کر لیا لیکن تمہاری نگاہوں کا پردہ اٹھتا ہی نہیں، یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو ان صحابی نے اب ایمان سکھانا شروع کیا کہ ایمان کی پاور اور طاقت ایسی ہے جو نگاہوں کو اٹھنے نہیں دیتی۔ میرے قرآن میں اللہ نے کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کو خبر ہے ان تمام اعمال کی جو وہ کر رہے ہیں۔ تو صحابی کو دعوت کا موقع ملا، وہ دعوت دیتے رہے، لڑکی ایمان میں داخل ہو گئی۔ 40 دن کی مہلت بھی تھی، اب اسے ایمان آمان سکھاتے رہے، سکھاتے رہے، سکھاتے رہے، سکھاتے رہے، ایمان اس کا پختہ ہوا۔ باپ پوچھتا کیا ہوا؟ کہ میں کوشش کر رہی ہوں، میں اسے برقرار لوں گی، میں اس سے گناہ کراؤں گی، اس کے ایمان پہ ضرب لگاؤں گی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی اس کو بھی 40 دن ہو گئے بند کمرے میں، مجھے بھی ہو گئے، طبیعت گھبرا رہی ہے، ذرا ایسا ہے تھوڑا ہمارے لیے انتظام کریں، ہم جنگل جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، بہترین گھوڑے ہمیں دے دیں، ایک اسے ایک ہمیں۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں کو گھوڑے دیے گئے، اور انہوں نے پلان بنایا اس کو اس ملک سے لے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان لا چکی تھی، لے کر گئے اور پھر اس سے جا کے نکاح کیا۔ شکار کرنے آئی تھی، شکار ہو کے چلی گئی۔ یہ ہے ایمان کی پاور، یہ ایمان کی پاور ہے۔ ہمیں معاف کریں، آج ہماری بچیاں دوسروں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے دوسروں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے اپنے اسلام کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، اپنے ایمان کے سلسلے میں انہیں شک ہونے لگا کہ اسلام حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ ہماری بچیاں غیروں کی گود میں جا کے کھیل رہی ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور گھر کے اندر ماں نے ان کو ایمان کی دعوت دی ہوتی، ایمان کی حقیقت سمجھائی ہوتی، یہ جان تو حوالے کر دیتی پر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جو ان کو ورگلانے کی کوشش کرتا اسے ایمان کی دعوت دے کر مسلمان کر دیتا۔ اگر ماں نے ایمان ان کے اندر مضبوط کیا ہوتا اور ماں نے محنت کی ہوتی، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں پر ایسی محنت کریں۔ تو ایمان جو پاورفل ہوتا ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے، جتنی قربانی دی جاتی ہے ایمان اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ ایمان ملتا ہے طلب پر، طاقت آتی ہے اس میں قربانی سے۔ طلب ہوگی تو ایمان ملے گا، ورنہ ابو طالب ہیں، طلب نہیں ہے، نبی کے چچا ہیں، نبی کے پالنے والے ہیں، نبی کے گھر میں رہ رہے ہیں، نبی کے ساتھ کھا رہے ہیں، نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، دشمنوں سے حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں ملا۔
ایمان نہیں ملا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، آپ پہنچے سرحانے، اس سے پہلے ابو جہل جا کر کے بیٹھ گئے، آپ اسی طرف کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا۔ ابو جہل کہنے لگا ابو طالب اگر آج تم ایمان لے آئے تو دنیا میں بھی اور تمہیں قیامت کے دن بھی مکہ کی عورتیں تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کا ایمان چھوڑ دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَحْمًا بِذَاكَ مُبِينًا، کہ مجھے یقین ہے اے محمد تیرا دین تمام دنیا کے دینوں میں سب سے اچھا ہے، اگر مجھے ملامت کا برا بھلا کہے جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایمان لا کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اور پھر کہا محمد بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ دادا کے دین پر دنیا سے جاتا ہوں، انتقال۔ ابو طالب ہیں، طلب والے ہیں، لیکن اندر سے طلب نہیں ہے تو اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ نبی کے چچا ابو طالب، نبی کے چچا ابو لہب، دونوں ایمان سے محروم ہیں۔ نبی کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی، نبی کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی، نبی کے گھر میں رہ رہی، نبی کی زندگی کو دیکھ رہی، لیکن طلب نہیں ہے تو اللہ نے محروم کر دیا، اللہ نے محروم کیا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے کنعان، نبی کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کا آزر، لیکن طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم کر دیا۔ اور اگر طلب ہے تو بلال حبشہ سے آ کر نبی کے قدموں سے وابستہ ہوتے ہیں، سلمان فارس سے آ کر کے ایمان لاتے ہیں، ابو ذر غفاری قبیلے دفاع سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہوتے ہیں، صہیب رومی روم سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور جنت کے وارث بن جایا کرتے ہیں۔ جب طلب ہوتی ہے تو اللہ ایمان دیتا ہے، طلب نہیں ہوتی ایمان ملتا نہیں۔ اور اگر ایمان موروثی ملا اور ایمان کے بارے میں اس کو یقین نہیں رہا اور ایمان کے بارے میں شک اور ارتیاب کا وہ شکار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایمان کو چھین بھی لیتا ہے، ایمان چھن بھی جاتا ہے۔ ایمان کی گناہوں سے حفاظت نہیں کی، گناہ کرتا رہا آدھی مجرم گناہوں کا ہو گیا اور اسی حال میں گیا تو اللہ تعالیٰ ایمان کو چھین لیتا ہے۔ آج تعجب ہوتا ہے، ہمارے حضرت نے بھی لکھا ہے، لوگ بڑے حیرت سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا، کلمہ پڑھتا ہوا گیا۔ وہ لوگ کلمہ پڑھتا ہوا ایمان والا جا رہا، یہ تعجب کی بات ہے، یا کلمہ پڑھتا ہوا نہ جائے یہ تعجب کی بات ہے؟ بھئی ایمان والا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے، لیکن اب تعجب کس پہ ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی تو کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اکثریت ان مرنے والوں کی ہے جو مرتے وقت کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، ایمان والے ہیں لیکن مرتے وقت کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے، بد کرداریوں اور بغاوت کی نحوست کی وجہ سے اللہ منہ پر کلمہ نہیں آتا، اور آخرکار دنیا سے اسی طرح چلے جاتے ہیں، اب نامعلوم کفر کے ساتھ جاتے ہیں یا ایمان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو جب ایمان کمزور ہوگا تو مرتے وقت بھی کلمہ نہیں۔ اور کتنے ایسے جانے والے ہوتے ہیں کہ شراب پی اور مر گئے، زنا کیا اور مر گئے، سٹا کھیل رہے تھے مر گئے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزار رہے ہو ویسے موت آئے گی۔
آدمی بدکاری کرے اور سوچے مجھے سجدے میں موت آئے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تحشرون کما تموتون، تمہیں جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں جیسی تمہاری موت آئی ہے۔ نیکی کے ساتھ ایمان کے ساتھ موت آئی تو ایمان والوں کے ساتھ، بدی اور بدکاری کے ساتھ موت آئی ہے تو بدکاروں کے ساتھ۔ پھر قیامت میں اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، باغیوں، نافرمانوں، الگ ہو جاؤ، تم ہمارے نیکوکاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچنا کہ ایمان ہے ہمارا بچ جائیں گے، ایمان تو پہلے بچ جائے، ایمان تو پہلے بچ جائے پھر بچو گے۔ گناہ کرتے کرتے اگر جا رہا ہے تو ایمان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو ایمان قربانی سے بڑھتا ہے، جتنی آدمی قربانی دے گا ایمان میں اتنی ہی جلا پیدا ہوگی، اتنی ہی قوت پیدا ہوگی، ملے گا، طلب پر بڑھے گا اور اس کے اندر جلا اور پاور پیدا ہوگی قربانی سے۔ اور پھر یہ ایمان بچے گا گناہوں سے، کہ جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے ایمان بچے گا، اور جتنا طاعت پر آئیں گے اتنا ایمان ہمارا کیا ہے اور مضبوط ہوگا۔ اور خاص طور سے حقوق العباد کی ادائیگی سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہ کی گئی تو ایمان کے جانے کا خطرہ، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے کہ ایمان جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد اگر کسی نے ضائع کر دیے ہیں، ایک تو عبادتیں اس کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور خطرہ ہے اس بات کا کہ ایمان بھی کہیں کا سلب نہ ہو۔ اس لیے حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد کی فہرست بہت لمبی ہے۔ حقوق العباد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کر لو، بہنوں کا حق دے دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لو، بہت لمبی فہرست ہے، مالی بھی، جانی بھی، اور عزت کی بھی، ہر اعتبار سے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اب مان لو ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی تو خدمت کر رہا، اولاد کی تربیت بھی کر رہا، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حق بھی ادا کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش بھی آتا ہے، لیکن وہ زنا کے اندر مبتلا ہے۔ تو زنا کرنا یہ بھی حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ اس لیے ہے کہ اللہ نے منع کیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہ ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا کسی عفیف پاک دامن عورت کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو آدمی کو ہلاک و برباد کرتا۔ کتنے لوگ ہیں آج کل فیشن بن گیا ہے زنا کاری۔ یاد رکھو، ہم اگر پاک دامن نہیں ہیں تو بھول جاؤ کہ ہمارے گھر کی عورتیں پاک دامن نہیں، بھول جاؤ اس چیز کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا قرض ہے۔ زنا کیا ہے؟ قرض ہے، اور اس قرض کو گھر کی خواتین میں سے کوئی ایک ضرور چکائے گا۔ باپ نے زنا کیا ہے تو بیٹی اس قرض کو چکائے گی، بھائی نے زنا کیا ہے تو بہن اس قرض کو چکائے گی،
شوہر نے زنا کیا ہے تو بیوی اس قرض کو چکائے گی، چچا نے گناہ کیا ہے بھتیجی اس قرض کو چکائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا ہے مستیاں کرتے رہیں، زناکاریاں کرتے رہیں، بدکاریاں کرتے رہیں، منہ کالا کرتے رہیں اور آپ کے گھر میں خواتین پاک دامن بنی رہے، آپ کے گھر میں دھبا نہ آئے، آپ کا دامن جو ہے محفوظ رہ جائے، صاف رہ جائے۔ نہیں، اللہ کے یہاں بدلے کا معاملہ ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ تمہارے گھر کی خواتین، یہ صحیح روایت ہے ترمذی کی، کہ تم پاک دامن رہو، تمہارے گھر کی خواتین پاک دامن رہیں گی، اور اگر تم کیا بدکار ہو گئے تو تمہارے گھر کی خواتین بھی بدکار ہو گئی۔ تمہیں پتہ چلے نہ چلے لیکن ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہی تو سمجھایا تھا۔ جب جوان صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آقا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ زنا کی کس سے اجازت لینے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ نبی محبت کا مجسمہ ہوتا ہے، رحمت کا دریا ہوتا ہے، اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ نبی نے دھتکارا نہیں، جھوٹا نہیں، کیا گندی بات کا مطالبہ کر رہے۔ آپ نے قریب بلایا اور پھر کتنے حسین پیرائے میں اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کسی کی تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ بالکل نہیں۔ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں۔ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ بالکل گوارا نہیں۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ محرمات ابدیہ کو خاص طور سے اللہ کے نبی نے ذکر کیا، وہ منع کرتے رہے۔ جب لوہا گرم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم برداشت نہیں کرتے ہو کہ تمہارے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ بدکاری ہو، اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدکاری ہو، اس لیے کہ تم جس سے مکالہ کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بھتیجی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، اسے بھی غیرت آئے گی، اسے بھی غیرت آئے گی اور بات دور تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دل پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ وغمض عینہ، اے اللہ ان کی آنکھوں کا پردہ جھکا دے، ان کے دل کو پاک کر دے اور ان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد سے اس جوان کے نزدیک زنا سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ ان کی نگاہ میں زنا ہی برا ہوگا۔ تو زناکار یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، نہیں بچے گا۔ بے حیائی کا دور کتنا ہی ہو جائے، زنا کے اڈے کتنے ہی قائم ہو جائے اور زنا کرنا کتنا ہی آسان ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اگر اس کے اندر تقاضا نفسانی زیادہ ہے تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے تم دوسرا نکاح کرو، تیسرا کرو، چوتھا نکاح کرو، اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرو، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم سماج کے اندر بے حیائی کو پھیلانے والے اور دوسروں کی عزتوں کو لوٹنے والے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں کچھ، اور آپ لوگ بھی۔ ایک بات میں کہتا ہوں، کچھ کو بری لگے گی، کچھ کو اچھے لگے گی، وہ یہ ہے کہ آج کل زنا کیا جائے لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے، چھپ کر کے یاری کر رہا ہے، اور دوسری شادی کر لے تو کہیں بڑا ریاض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا ریاض ہے، دوسری شادی کر رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے شادی کرنے کی؟
اس نے دوسری کر لی، تیسری کر لی، کیا ضرورت ہے؟ یا شریعت کا ہے، یعنی حلال چیز کو حرام نگاہ سے دیکھے۔ اور وہی بندہ روزانہ یاری کرتا ہو، دوسرے شہروں میں جا کر، دوسرے محلوں میں جا کر کے دوسری عورتوں سے جا کے کرے تو لوگ اسے پادشاہ سمجھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہندوانہ ذہنیت ہے، ہندوانہ ذہنیت، یہ مسلمانوں کی ذہنیت نہیں، ہندوانہ ذہنیت، کہ ان کے یہاں دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہم دوسری شادی کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور زنا کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آسان۔ زنا اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم دوسری شادی کو مشکل کر رہے ہیں، دوسری اور پہلی ہی اب تو مشکل ہو رہی۔ پہلی شادی کیا ہو رہی؟ اتنے لوازمات اس کے ساتھ ہو گئے کہ شادی مشکل ہے، اور زنا کرو تو آسان ہے۔ تو اس ذہنیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی سماج میں دوسری شادی کرے اسے شاباشی دو، اس کو سراہو، اس کو اچھا کہو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، ضرورت تھی تم نے اپنی ضرورت کے لیے کیا ہے، بہت اچھا کام ہے، نہیں کہ آپ اس کو ترچھی نگاہوں سے، کڑوی نگاہوں سے دیکھو، یہ دیکھو جا رہے ہیں، یہ صاحب جا رہے ہیں یا شام۔ تو یہ غلط ذہنیت، ہندوانہ ذہنیت، اس میں وسعت ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو زناکاری عام ہو رہی ہے، اور شادی شدہ لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، غیر شادی شدہ تو مبتلا ہے ہی، شادی شدہ بھی مبتلا ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیں ہمارے گھر میں جیسے میں نے کہا خواتین نہیں بچیں گی۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے ابن جوزی کے حوالے سے، واقعہ لکھا کہ ایک آدمی سنار تھا، ایک مرتبہ وہ گھر آیا دوپہر میں کھانے کے لیے تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، جس بچے کو ہم نے چھوٹے پر سے پالا تھا، ہمارے گھر میں کام کرتا تھا، باہر کا سودا سلف لایا کرتا تھا، آج وہ جوان جب ہوا ہے تو آج سامان لے کے آیا، جب میں نے سامان لیا تو میرے ہاتھ کو اس نے شہوت سے دبایا ہے۔ عورت محسوس کر لیتی کہ شہوت سے اس نے دبایا ہے۔ تو بیوی رو رہی تھی، اب شوہر رونے لگا۔ تو بیوی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں روتے ہو؟ یہ غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے۔ آپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ غلطی میری یہ ہے کہ آج ایک خاتون آئی تھی میری دکان پہ اور میں نے اس کو چوڑی دی تو اس کے ہاتھ کو میں نے شہوت سے دبایا تھا، میں نے وہاں کیا، یہ میرے گھر کے اندر ہوا۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں۔ اس نے ادھر توبہ کی، یہ گیا دکان پہ، ادھر سے وہ جو نوکر ملازم تھا وہ آیا اور آ کر کے گھر میں وہ بھی رونے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، میں بڑی ہوشیاری سے چھپ چھپا کر کے یاری کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ ارے کوئی نہ جانے پر اللہ کو جانتا ہے۔ جس کو سزا دینا ہے، جس کو پکڑنا ہے اور جس کو آپ کی عزت کو تار تار کرنا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری عزت کیسے تار تار ہو۔ تم اونچی ناک لیے پھرتے ہو، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہو، تمہاری ناک کٹے گی اور برسر عام کٹے گی، لوگ تمہیں رسوا اور ذلیل سمجھیں گے، پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ بِالْمُكْرِمِ۔ اس آیت کو پڑھا کرو تو دہل جایا کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تم عزت کے اسباب ڈھونڈو گے، اللہ اسی میں ذلت دکھا دے گا، اور جب اللہ عزت دینے پہ آئے گا ذلت کے تمام اسباب جمع ہوں گے، لیکن اللہ اسی میں سے عزت نکال دے گا۔ یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس جرم سے اور اس گھنونی حرکت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ اللہ نہ کرے
آپ میں سے کوئی ایسا ہو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس وقت اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا، زناکار جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، سائبان کی طرح اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہے، ایمان اس وقت اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اسی حال میں موت آ گئی، اللہ نہ کرے پھر کیا ہوگا، پھر کیا انجام ہوگا اس کا۔ تو اس لیے یہ جرم ایسا ہے جو قرض ہے، اس قرض کو چکانا پڑتا ہے، اور پھر یہ جرم ایسا ہے اگر عام ہو جائے تو پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ آج یورپ امریکہ میں 70% بچے حرامی، وہاں نکاح کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں آ رہا تھا فیض آباد سے، راستے مجھے ایک بندہ ملا، غیر مسلم تھا، بات ہونے لگی تو کہنے لگا میں آئرلینڈ رہتا ہوں، وہاں سے وہ آ رہا تھا، ٹرین میں ساتھ ہو گیا، کہنے لگا وہاں 80% بچے حرامی ہیں، لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی، یاری کرنا چاہتی ہیں، کہنے لگا ہمارے آفس میں ایک لڑکی ہے، ہر 2 مہینے میں نیا یار بدلتی ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، سماج بن چکا ہے۔ کیا ہم لوگ اس چیز کو پسند کریں؟ یہ بے حیائی ہم دوبارہ کریں گے؟ تو جو لوگ بے حیا بن رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، منہ کانا کر رہے ہیں، وہ سماج کے لیے ناسور بنے، ناسور ہے سماج کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے دل گندے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو زناکاری، بدکاری، اور پھر اس کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اپنے آپ کو اس سے بھی روکو، اس سے بھی روکو، آنکھوں سے ابتدا ہوتی ہے، ان آنکھوں کے پردے کو جھکا کر کے رہو، انشاءاللہ پھر وہاں تک نہیں پہنچے گی، وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت لک عینین وجعلت لہما غطاء، میرے بندے میں نے تیری 2 آنکھیں بنائی ہیں، اس کے 2 پردے رکھے۔ پھر فرمایا اذا عرض علیک ما حرمت علیک فاطبق علیہم الغطاء، جب تیرے سامنے کوئی حرام آ جائے تو پردہ ڈال دیا کر، حلال آئے تو دیکھ لے، حرام آئے تو پردہ ڈال لے، کہ حرام دیکھنے کے بعد تیرا دل گندا ہو جائے، دل تیرا اب اللہ کی یاد میں نہیں لگے گا، گندگی کے طرف مائل ہو جائے۔ تو آنکھوں کا پردہ ہم جھکانے والے بنے، اٹھانے والے نہ بنے۔ یاد رکھیں قسم اللہ پاک کی، اس آنکھ کے پردے کو جھکانے میں جو مزہ ہے وہ پردے کو اٹھانے میں مزہ نہیں۔ جو لذت نگاہ کو نیچا کرنے میں ہے وہ لذت نگاہ کو اٹھانے میں مل ہی نہیں سکتی۔ کر کے تو دیکھو، نظروں کے اٹھانے کا مزہ لیا ہے، نظروں کے جھکانے کا مزہ بھی لے کے دیکھو کہ کتنا اس کے اندر مزہ آتا ہے، کتنی لذت آتی ہے۔ ایمان کی حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایمانی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ تو اپنے ماحول کو حیا والا بنانا ہے، بے حیائی والے ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، ماحول کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کہ ہمارے گھر والے بھی، ہماری بچیاں بھی بے حیائی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھر کے اندر معقول پردے کا ہم نظم رکھیں، معقول پردے کا، شرعی پردے کا نظم رکھیں، تو انشاءاللہ بے حیائی کے دروازے ہمارے گھر کے اندر بند ہو جائیں گے۔ ورنہ کسی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیں،
کسی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. مجھے معاف کرنا، بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں، بیٹیاں باپ سے محفوظ نہیں، خالائیں بھانجوں سے محفوظ نہیں ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، خود میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ بھائی بدکاری کرنے پہ تلا ہوا، بہنوں کے ساتھ. کہاں بچیں گی، کہاں جائیں گی بچیاں، کیسے بچیں گی؟ جو سب سے بڑا محافظ بھائی اپنی بہن کا ہوتا ہے، وہی جب اس کے دامن عفت کو تار تار کر دے تو کون حفاظت کرے، کون بچائے گا اسے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب بے حیائی کا ماحول عام ہو گیا اور موبائل میں گندے سین دیکھے جانے لگے اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا بچپن سے، اور اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، گندی فلموں کو دیکھنا شروع کیا، تو اب وہ ریسرچ کرتا ہے اسی پر اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہا ہے. اور ہم ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنے نونہالوں کو ہم روکنے کے لیے تیار ہیں. گندگی کے اندر مبتلا ہے. اس موبائل نے جتنا دکھی کیا ہے اور جتنا تباہ کیا ہے، اتنا شاید کسی نے تباہ نہیں. نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہماری بچیاں اس موبائل کی وجہ سے کیا ہے بھاگ رہی، ہمارے بچے اس موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک دو نہیں، بہت سے ایسے لڑکے آئے جو یہ کہنے لگے ہم شادی کے قابل نہیں رہے ان موبائلوں کی وجہ. ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا، جوان لڑکا ہے 22 سال کا، کہنے لگا شاید میں اب شادی کے قابل نہیں رہا اس موبائل کی وجہ سے. اس میں دیکھ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کی چیز ہے، یہ بربادی اور تباہی کا سامان ہے. جب نونہالوں کو، معصوم کلیوں کو یہ دے دیا جائے گا، یقیناً وہ برباد ہو کے تباہ ہو کر کے رہے. تو اپنے نونہالوں کو اس سے بچانے کی ہم کیا کریں؟ بھرپور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس سے بچائیں. اور میں نے بہت سی جگہوں پر کہا، آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ہر جگہ تقریباً کہتا ہوں، کم سے کم اتنا تو کیا کرو کہ جب شام ہو جائے، عشاء کی نماز ہو جائے، کھانا ہو جائے، سب کے موبائل لو اور لینے کے بعد ایک تھیلی میں لے کر کے اس کو تالے میں رکھ دو، چابی لگا دو اور چابی اپنے پاس رکھو. ایک سادہ موبائل ایمرجنسی کال کے لیے اپنے پاس رکھو. اپنا موبائل بھی جو بڑا ہے وہ سارے موبائل شام کو تالے میں، بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی، بہو کا بھی، اور اسی طریقے سے بھائی کا بھی، اپنا بھی، بیوی کا بھی، سارے موبائل عشاء کے بعد تالے میں. اب صبح نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، ناشتہ کرو، اس کے بعد اب موبائل اس سے پہلے نہیں ملیں گے. اگر اتنا بھی کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے. ورنہ معلوم ہوا کہ رات میں کیا ہو رہی؟ چیٹنگ ہو رہی ہے، رات میں چیٹنگ ہو رہی ہے. یہاں تک حالت پہنچی کہ ہمارے مراد آباد میں خود بھائی بہن سے چیٹنگ کر رہا اور پتہ نہیں ہے. اب جب وعدہ ہو گیا فلاں جگہ آ جاؤ ملنے کے لیے پہنچے، سامنے بھائی کھڑا ہے، بہن کھڑی. یہاں تک نوبت پہنچ چکی. تو اس لیے رات میں سب سے موبائل لے کر کے کیا کرو؟ تالے میں رکھ دو کہ رات میں کسی کے پاس موبائل نہیں رہے. اس کے لیے شروع میں آپ کو جوخم اٹھانا پڑے گا. بچے آپ کے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو رات میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے موبائل دیکھتے ہو وہ کس طرح تیار ہو؟ کرو گے بھائی اس کام کو؟
کرو گے؟ زور سے بولو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان جو ہمارا ہے وہ بدعمالیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے حقوق العباد کے ضائع کرنے کی وجہ سے ایمان بہت حد تک کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ جتنے کیے جائیں گے ایمان اتنا ہی دبتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں یہ ہمارے ایمان کو چوسنے والی اور ایمان کو ختم کرنے والی ہے۔ اس طریقے سے آپ اسپنج کو کیا کریں؟ پانی ہو ڈال دیں تو اسپنج سارے پانی کو چوس لیتی ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی اور گناہ ایمان کو چوس لیتے ہیں، ایمان کو سوکھ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ حلال کمائی اپنی حرام میں لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹے میں لگ گئے۔ ابھی آئی پی ایل کا کیا ہے کھیل چلا تھا، کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب روپیہ اس میں سٹے میں لگایا گیا۔ ہر شہر کے اندر سٹہ بازی آئی پی ایل کے ذریعے ہو رہی ہے، ہر شہر کے اندر کہ جی یہ اتنی گیندیں پھینکے گا، یہ اتنے چوکے لگائے گا، اتنے چھکے لگائے گا، اور یہ کرے گا، فلاں کرے گا، اور لگ گیا سٹہ اس میں۔ لاکھوں لاکھ ہارے جا رہے، جیتے جا رہے۔ حلال کمائی ہے اور ساری کی ساری کیا پانی میں جا رہی، برباد ہو رہی۔ جس چیز کو قرآن میں اللہ کی صراحتاً حرام، ناپاک، نجس کہا ہو، مسلمان کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے وہ کام کرے۔ قرآن میں صاف اللہ نے اعلان کیا ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے خنزیر کا گوشت اور اسی طریقے سے خون، اور تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جوئے، سٹے کو۔ لیکن آج بازار عام ہو چکا ہے سٹے کا، اسلامی ممالک بھی نہیں بچے۔ ہمارا ملک تو اسلامی نہیں، جمہوریت کا ملک ہے۔ اسلامی ممالک میں باقاعدہ سرکاری طور پر سٹہ بازاری ہو رہی ہے، قمار بازی ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس سٹے کی وجہ سے برباد ہو گئے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بھی ہار جاتے ہیں سٹے۔ بڑے بڑے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی اور بینک بیلنس ختم ہو گئے، یہاں تک کہ تن پر کپڑے بھی بیچ کے لگائے، گھر کا سامان بھی بیچ کے لگا دیا، اس کے بعد ہاتھ میں بھیک کا پیالہ آ گیا، کچھ نہ بچا ان کے۔ سٹہ بھی برباد کرتا ہے مال کو، اور زنا بھی برباد کرتا ہے مال کو۔ زنا کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا گیا الزنا یورث الفقر، زنا فقر و فاقے کو لاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں میں جماعت میں گیا تو وہاں بتایا، دیکھا ایک مؤذن صاحب صفائی کر رہے مسجد، تو ایک صاحب جماعت کے ساتھی کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ میں کیا جانوں، پہلی مرتبہ آیا۔ کہنے لگے ان کے پاس 1100 بیگھے زمین، 1100 بیگھے زمین تھی، اور آج یہ دوسروں کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ مسجد کے مؤذن کو جو روٹی دے دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ مل کر کے کھا لیتے ہیں، روٹی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے جب ان کے پاس جوانی تھی، اکلوتے بیٹے تھے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، شادیاں بھی کی، اور ہر ہفتے کوئی نیا مہمان لے کر کے آتے، شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے، زناکاری کرتے، وہاں سے عورتوں کو لے کر کے آتے، کرتے کرتے ساری زمین بیچ دی، مکان بیچ دی، اب ایک چھوٹا سا مکان ہے اس میں رہ رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، بوڑھے 70 سال کے ہو گئے ہیں، مسجد میں صفائی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کسی کی دعا لگی ہوگی کہ آخر وقت میں مسجد کی صفائی میں لگا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ زناکاری، سٹے بازی، یہ انسان کے ایمان کو بھی ختم کرے اور انسان کے مال کو بھی ختم کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام قسم کی گندگیوں سے بچانا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو۔
ایمان بچے گا، اور اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے تو ہمارا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بچاؤ گے میں اپنے ایمان کو انشاءاللہ؟ بچاؤ گے؟ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ آج یہاں سے سچی توبہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں گے اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ آج اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، آج سے اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھا، اللہ آپ کو کیا بنا لے گا؟ دوست بنا لے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج آپ سچی توبہ کرو، آج ہی اللہ آپ سے پیار شروع کرے، آج ہی اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے سچی توبہ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنا ہے۔ جو ڈگر، جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس پر چل رہے ہیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہمیں دین پر آنا ہے، جس دین پر چل کر دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی اللہ چین کی بانسری ہم سے بجوائے گا۔ وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میں بارہا ایک بات کہا کرتا ہوں، بے دینوں کی زندگی میں سکون نہیں آتا اور دیندار کبھی بے سکون نہیں رہتا، بے سکون نہیں رہتا۔ بے دین آدمی کروڑوں میں بھی ہو تو بھی بے سکون رہے گا۔ دیندار آدمی ایک تھیلا اس کی جیب میں نہ ہو پھر بھی اس کا سینہ سکون سے بھرا ہوا ہو۔ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، جو چاہے آزما کر کے دیکھ لے۔ آپ ایک ہفتہ دین پر چل کے دیکھو اور ایک ہفتہ بے دین اب تک رہے ہو، اب ایک ہفتہ دین پر آپ چل کر کے دیکھو، سنتوں پر چل کے دیکھو، شریعت پر چل کے دیکھو، آپ خود اندازہ کرو گے اللہ نے جو سکون دین میں رکھا ہے وہ سکون کہیں اور ہے ہی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سکون مل جائے بے دینی کے اندر۔ بے دینی تو آگ ہے، انگارے ہیں، اس میں سکون کیسے ملے، کیسے چین ملے گا آپ کو؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو، آپ جب کوئی فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس وقت نیند نہیں آتی، دیکھتے رہیں گے آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، نیند ہی نہیں آ رہی۔ اور جہاں کسی کی تقریر سننے لگے، قرآن سننے لگے تو معلوم ہوا فوراً گھومنے لگے، سو گئے۔ جمعے کے خطبے میں کتنے لوگوں کو نیند آتی؟ ابھی کتنی نیند آتی لوگوں کو؟ اکثر لوگ گھومنے لگتے ہیں۔ اور ڈرامہ ہو رہا ہو کہیں پہ، ناچ گانا ہو رہا ہو، پلک نہیں جھپکتی، کیوں آخر؟ سوچا کبھی؟ وجہ اس کی یہ ہے جب آپ بے دینی کے کام کرتے ہیں، خدا فراموشی کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں تو روح ایسی ہے جیسے کہ انگاروں پر، انگارے کے اوپر کسی کو لٹایا جائے، کانٹوں پہ لٹایا جائے، اسے نیند آئی نہیں سکتی۔ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو روح تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، اس کے زخم لگ رہے ہیں، گھاؤ لگ رہے ہیں، تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اور جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، تو روح ایسی ہے جیسے کہ پھولوں کی سیج، جیسے کہ پھولوں کی سیج پہ، تو ظاہر ہے اس وقت تو نیند نہیں، اس وقت تو نیند آئے گی۔ تو روح پر ہم گناہ کر کے گھاؤ لگاتے ہیں اور نیکی کر کے ہم کیا ہیں؟ گویا کہ جو گھاؤ لگے ہوئے ہیں، توبہ کر کے ہم ان گھاؤں پر مرہم رکھتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو، اور جو روح ہماری زخمی ہوئی ہے، اس زخمی روح کو ہم کیا کریں گے؟ اب منتقل کریں گے، اس پر مرہم لگائیں گے، پٹی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔
یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلک فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل منا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں سنے ہوئے ہیں لکھڑے ہوئے ہیں میرے اللہ ہمیں پاک فرما دے صاف فرما دے مولا ہم نے تو گناہ کر ڈالے اے اللہ حوصلے پورے کر لیے گناہ کر کر کے اے اللہ لیکن اب تھک چکے ہیں گناہ کر کے عادت سے مجبور ہو کے گناہ ہوتے ہیں میرے اللہ گناہوں کی عادت چھوڑا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا گناہوں کی گھن عطا فرما نفرت عطا فرما عبادت کا ذوق عطا فرما اللہ طاعت کا شوق عطا فرما میرے پیارے اللہ ہماری زندگی بنا دے سوار دے اے اللہ زندگی کا اکثر حصہ غفلتوں میں گناہوں میں گزر گیا جو نہیں کرنا تھا وہ کر ڈالا جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے میرے اللہ معاف کر دے نہیں پتا اب زندگی کے کتنے دن باقی ہیں کب تیری طرف سے بلاوا آ جائے اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما میرے اللہ ایک دن جانا تو ہے ہی تجھے منہ دکھانا ہے اے اللہ کیا یہی سیاہ منہ لے کر کے جائیں گے یہ کالے دل لے کر کے جائیں گے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا جوش عطا فرما
اپنی محبت کا لاوا بڑھا دے، اے اللہ اپنا عشق اپنی معرفت عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا کو بہت یاد کیا، دنیا کے بہت تذکرے کیے، اے اللہ اب اپنی یاد میں مگن فرما دے، اپنی یاد میں مست فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقال انک مجنون۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، کریم آقا اپنا دوست بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ اے میرے اللہ ہمیں نفس شیطان کے بری عادتوں کے حوالے نہ فرما، میرے پیارے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے سے ہمیں دور نہ فرما۔ اے اللہ بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا، بندہ رب سے دور رہ کے سکون نہیں پا سکتا۔ اے اللہ اپنے قرب کی چھاؤں عطا فرما، اپنے قرب کی چھاؤں عطا فرما، میرے اللہ قریب کر کے دور نہ فرما، اپنی محبت دے کے محبت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہدایت دے کے گمراہ نہ فرما، علم دے کے جہالت والے کاموں سے ہمیں بچا دے۔ میرے اللہ ہمیں حق دے کر باطل سے بچا لے۔ اے میرے پیارے اللہ کریم آقا اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، علم و عمل کی جامعیت عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ 100% سنتوں پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر اے اللہ کتنے دکھ اٹھائے، کتنا خون بہایا، اے اللہ کتنی تکلیفیں میرے اللہ ہم کتنے نالائق امتی ٹھہرے کہ ہم نے نبی کے غم ہم نے گناہوں کے اڈے قائم کر دیے۔ میرے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ میرے اللہ اپنے نبی سے سچی محبت دے دے، نبی کے دین کے لیے قربانی کے جذبے ہمیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کریم آقا آج تیرا دین دنیا کے اندر اے اللہ بیار و مددگار ہو گیا نہیں، پر میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ مولا اپنی مدد کے فیصلے فرما، جو ظالم سہونی بھیڑیے مسلط ہیں اے اللہ چن چن کے ان سے بدلہ لے لے، انہیں برباد فرما، تباہ فرما، اے اللہ کے پر کردار تک انہیں پہنچا دے۔ میرے اللہ کریم آقا ہمیں نبی والے اخلاق دے دے، صحابہ والی خوبیاں عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پر بھائی بہن موجود ہیں مولا سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، سب کی حاجات کو غیب سے پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کا تو سہارا بن جا۔ میرے اللہ ہم سب کو پوری امت کو دین پہ قائم فرما دے۔ اے میرے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے ان کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں اے اللہ جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے عشاق تیرے گھر پہنچ گئے، اے اللہ احرام مان کے لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے
اے اللہ کبھی تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کتنے مبارک لوگ ہیں وہ جو ملتزم سے چمٹ کے تجھ سے آہوزاری کر رہے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کے وہ دن دکھا دے، ہم سب کو بھی اپنا گھر دکھا دے، بار بار لے جا، ہر بار لے جا۔ اے میرے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے بنا چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔